جو جہازوں میں پیسے باہر دبئی منتقل ہوئے وہ علیحدہ ہے، اور 12 ارب روپیہ بینکنگ چینل کے ذریعے سے جو ہے وہ باہر منتقل ہوا ہے. تو وہ فرنٹ مین تھی عمران خان صاحب کی. تو اگر انہوں نے جیل جانا ہے یا ان کے خلاف کو کیس بننا ہے تو وہ ہم تو نہیں بنا رہے، یہ ان کے اپنے کالے کرتوت ہیں جن کا انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا، کبھی جواب نہیں دیا. کبھی انہوں نے اس کیس کا جواب دیا ہے جو میرے خلاف انہوں نے جو ہے وہ یہ منشیات کا ہیروئن کا کیس بنایا. میں آج بھی انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کا بھی بلڈ ٹیسٹ کیا جائے، میرا بھی کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ کس کے بلڈ میں جو ہے وہ نشے کے جو ہے وہ اثرات ہیں. یعنی کریں آپ کام یہ خود، اور جھوٹے کیسز بنائیں جو ہے وہ اپنے مخالفین کے اوپر. اسی طرح سے آل قادر ٹرسٹ جو ہے 5 ارب روپے کی پراپرٹی لے کے ایک پراپرٹی ٹائکون سے تو جو ہے وہ 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا اس ملک کو. توشہ خانہ وہاں سے گھڑیاں چوری کر کے نہ صرف بیچی بلکہ پورے ملک کی عزت کو، قوم کی عزت کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، اور تماشا بنا پوری دنیا میں پاکستان کا بھی، اور ساتھ تحفہ دینے والے جو ہے وہ ہمارے دوست ملک کا بھی. تو اگر انہوں نے جانا ہے اندر یا ان کے خلاف کو کیسز بننے ہیں تو یہ جینون چیزیں ہیں، یہ 2 جمع 2 4 ہے، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. باقی رہی جہاں تک اس بات کا تعلق، دیکھیں سیاست میں گفتگو کے بغیر، مذاکرات کے بغیر جو ہے وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جو حزب اقتدار ہے اور حزب اختلاف گاڑی کے 2 پہیے ہیں. میں اگر حزب اختلاف میں ہوں تو مجھے گورنمنٹ نہیں پسند، یا گورنمنٹ میں ہوں تو حزب اختلاف نہیں پسند. یہ میری پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے. لوگوں نے منتخب کیا ہوتا ہے دوسرے فریق کو بھی، وہ حزب اختلاف ہو یا وہ حکومت ہو، تو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، ان کو سپیس دینی پڑتی ہے. یہ واحد ایسا سیاستدان اس ملک کی سیاست پہ وارد ہوا. یہ بدقسمتی اس قوم کی اور اس ملک کی کہ اس نے پچھلے 4 سال سے، بلکہ 2014 سے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی سیاسی مخالفین کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. یہ اس کا منترا رہا ہے کل تک. کل وہ آپ کہہ رہا ہے کہ جی بیٹھے میرے ساتھ. تو اب یہ بات انہوں نے کل پہلی دفعہ کی ہے، تو ہم نے تو اس سے پہلے اس بات پہ غور نہیں کیا، کیونکہ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہے، تو وہ گفتگو تو کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے. اب میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی آج یا 1-2 روز میں ہمارے جو الائیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور پھر جو بھی مشترکہ طور پہ اس کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. لیکن میں ذاتی طور پہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات سے انکار یا گفتگو سے انکار جو ہے پارلیمانی جمہوری سسٹم میں ممکن نہیں ہے. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ مونس علیہ صاحب نے اب بیان دیا کہ ماضی میں جب پنجاب گورنمنٹ چینج ہوئی تو سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ مونس علیہ صاحب کے اس بیان پر میں یہ داد دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ سچ بولا؟ جی بالکل، میں انہیں داد بھی دیتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو. یعنی بٹھائی بٹھا دی ہے اس نے یہ بات کر کے، حالانکہ یہ بات اسے کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن اس سے باجوہ صاحب کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذاتی طور پہ کوئی نقصان پہنچا بھی ہے تو دی مین ہیز گون. وہ اپنی ایک بھرپور زندگی، ملازمت جو ہے وہ ٹائم گزار کے وہ اب جا چکے ہیں. ان کا فائدہ اور نقصان جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا. لیکن اس سے جو انہوں نے ادارے کی طرف سے ایک بڑا انہوں نے قوم کے سامنے ایک جو ہے وہ موقف اختیار کیا کہ ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پچھلے سال سے فلاں مہینے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے بالکل سیاست میں دخل نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری مونس علیہ صاحب کے اس بیان نے جو ہے وہ ادارے کی کہ اس موقف کے اوپر بھی ڈاؤٹ اٹھایا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور ہمیں پورا یقین ہے اور قوم کو بھی پورا یقین ہے کہ ہماری عسکری قیادت اور انسٹیٹیوشن جو انہوں نے قوم کے ساتھ پبلک کمٹمنٹ کی ہے
DGISPR نے اور DGI نے وہ درست ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ادارہ اپنا قومی فرض اور اس ملک کی خدمت جو ہے وہ اس کو انجام دے گا، تاکہ سیاست آگے بڑھے اور معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی بہتری میں جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ جب چاہیں جو چاہیں کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں۔ لاہوری چلی میرا ریسٹورنٹ۔ میرا بھی تو ہے۔ 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 ہم سب کا ریسٹورنٹ۔